بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بڑھتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ حور بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جہاں کہیں آپ کا قافلہ رخ سرائے عرب کی طرف مڑتا اور آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے قاصد نے کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا جو ہی میرا یہ خط میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں ہیں وہیں روک لو، انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹکل میدان ہو، جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے جو حکم میں نے تمہیں دیا تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی کہ نہیں۔ اور انہیں تمام صورتحال سے حضرت امام میں حسین کو آگاہ کیا اور کہا اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بامطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان کو امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کو تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ابن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس بات پر سرزنش کرتے حکم دیا اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگی راہ اختیار کرو۔ شمر مائے خط عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو جانا چاہتے ہیں جائیں، میری طرف سے اجازت ہے، مگر آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کر لیا جانثاروں نے۔ امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی تعداد 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا اور میمنہ پر حضرت زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حضرت حبیب بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر کے علم حضرت عباس علمدار کو عنایت کیا۔ جنگ کے آغاز سے بیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھے پر فرض ہے میں تمہیں سمجھاؤں، میں اپنا حق پورا کر رہا ہوں۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے۔ جو ہی آپ تقریر کے حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا لوگوں میرے حسب نسب پر غور کرو، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خیال کرو تم میرے قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے، کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں؟ لیکن کوفیوں کے سرداروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حور بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے آپ کی طرف آ گیا کہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے انتخاب کر لیا ہے کہ اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو میں حضرت حسین کا ساتھ دوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔
اس کے بعد شخصی مبارزت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا جس میں اہل بیت اطہار کا پلہ باری رہا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ عام حملہ کیا جائے۔ فدایان اور راکین اہل بیت نے دشمنوں کی جلغاروں کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین علیہ السلام کے بیشتر آدمی شہید ہو چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر تیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عباس لمبردار بھی میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام اترے اور دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے جام شہادت پائی۔ امام حسین علیہ السلام تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بلاخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریف تمیمی نے بھی یہ بدبختی مول لے لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذل جوشن آپ کی طرف بڑھا تو اس کے بس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ روایات کے مطابق اللہ کے نبی یحییٰ بن زکریا کا سر بھی اسی طرح پس گردن سے کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ بعد میں شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک پر چھری سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشار پڑھے جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا، کہا جس مجلس میں بدر میں مرنے والے بزرگ جو کہ کفار تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کی شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے ہیں، شاباش یزید، تیرا ہاتھ نہ شل ہو، ہم نے ان بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخری انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ناظرین گرامی، اگلے پارٹ میں کوفیوں کا کردار اور ہر ایک انسان کی شہادت کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔